اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفات زمانہ اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام از مبارک احمد منیر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 18 اکتوبر 2023۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ 1835 تا 1908 میں پیشگوئیوں کے مطابق کثرت سے آفات و حوادث کا ظہور ہوا۔ بڑے بڑے زلازل آئے، آتش فشاں پہاڑ پھٹے، نئی نئی جان لیوا بیماریوں نے صفحہ ہستی سے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں۔ 20ویں صدی میں تو ان آفات کی کثرت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان آفات کو اپنے لیے نشان قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 10واں نشان طرح طرح کی آفات سے اس زمانہ میں انسانوں کا کثرت سے ہلاک ہونا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی اس آیت کا مطلب ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ ترجمہ: کوئی ایسی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے کچھ مدت پہلے ہلاک نہیں کریں گے یا کسی حد تک اس پر عذاب وارد نہیں کریں گے۔ سو یہی وہ زمانہ ہے، کیونکہ طاعون اور زلزلوں اور طوفان اور آتش فشاں پہاڑوں کے صدمات اور باہمی جنگوں سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اور اس قدر اسباب موت کے اس زمانہ میں جمع ہوئے ہیں اور اس شدت سے وقوع میں آئے ہیں کہ اس مجموعی حالت کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں پائی نہیں جاتی۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 206-207۔ بائبل میں بھی مسیح کی آمد ثانی کے وقت کثرت سے آفات آنے کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ متی کی انجیل میں ہے کہ قومیں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گی اور سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں گی، جگہ جگہ قحط پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے۔ متی کی انجیل باب 24 آیت نمبر 7۔ تب ایسی بڑی مصیبت آئے گی جو دنیا کے شروع سے لے کر اب تک نہیں آئی اور نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گی۔ متی کی انجیل باب 24 آیت نمبر 21۔ گزشتہ زمانہ میں ذرائع میسر نہ ہونے کی وجہ سے تمام واقعات ریکارڈ نہیں ملتے، لیکن جو بڑے واقعات ہیں ان کا ذکر ضرور مل جاتا ہے۔ ان حادثات و واقعات میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ذیل میں ایک جائزہ پیش خدمت ہے۔ نوعیت: زلزلے، اندازاً تعداد واقعات 177، سونامی 7، طاعون 16، دیگر وبائیں 66، قحط 45، سیلاب 17، سائیکلون 12، ہرکین 13، ٹائفون 9، ٹورنیڈو 13، طوفان 12، ریل گاڑی کے حادثات 115، آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا 103، آگ لگنے کے واقعات 88، سمندری حادثات 25۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زلزلوں کے بارے میں کثرت سے الہامات کیے، جن کا آپ نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حل اتاک حدیث الزلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها احسب الناس ان یترکوا وما یاتیہم الا بغتة یسألونک احق هو قل ای وربی انہ لحق ولا يرد عن قوم يعرضون الرحى يدور وينزل القضاء لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ ترجمہ: کیا تجھے آنے والے زلزلہ کی خبر نہیں ملی؟ جب زمین زلزلوں سے سخت ہلائی جائے گی، زمین اپنے بوجھوں کو باہر پھینک دے گی اور انسان پکار اٹھے گا یہ کہ سچ مچ تیرے رب نے اس کے لیے وحی کی۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور زلزلہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، اور ایسے وقت آئے گا کہ وہ غفلت میں ہوں گے۔ ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہوگا کہ زلزلہ ان کو یکایک پکڑے گا۔ تجھ سے پوچھتے ہیں
کہ کیا ایسے زلزلہ کا آنا سچ ہے اور خدا سے برگشتہ ہونے والے کسی مقام سے بچ نہیں سکتے؟ ایک چکی گردش میں آئے گی اور قضا نازل ہوگی۔ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے حق سے منکر ہو گئے وہ بجز اس نشان عظیم کے باز آنے والے نہیں۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 95-96۔ نیز فرمایا، یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، پس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے ایسا ہی یورپ میں بھی آئے، اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے، اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی۔ اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین اور آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 268۔